بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والوں اور سننے والوں کو زیڈ کے کا سلام۔ آج کی کہانی ایک بہت بہادر لڑکی کی کہانی ہے۔ اس کا نام کومل تھا۔ کومل کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ اس کے والد کا ایک چھوٹا سا بزنس تھا، گاڑی کے اسپیئر پارٹس کا۔ کومل کا ایک بڑا بھائی دانیال بھی تھا، جو میڈیکل کی پڑھائی کر رہا تھا۔ کومل ابھی BA فائنل میں تھی کہ اس کی ایک دوست کی بہن کی شادی تھی۔ کومل اپنی سہیلی کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ سب رسموں میں سہیلی کے ساتھ تھی۔ لڑکے کے دوست بھی لڑکیوں سے مذاق کرتے تھے اور کومل سب کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی تھی اور بہت اچھا فنکشن ارینج کیا۔ کومل بہت خوبصورت تھی اور اپنے نام کی طرح نازک سی بھی تھی۔ شادی کے بعد اس کے گھر ایک آنٹی آئی جو اس کو شادی میں ملی تھی، آنٹی زائدہ۔ انہوں نے کومل کے والدین سے کومل کا رشتہ مانگا۔ آنٹی زائدہ لندن UK سے آئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا وحید اور ایک بیٹی سعدیہ تھی۔ وحید نے کومل کو شادی میں دیکھا تھا اور اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی امی کو بھیجا تھا۔ کومل کے والدین نے دیکھا لڑکا لندن میں جاب کرتا ہے اور پاکستان میں بھی اس کا بہت خوبصورت اور عالیشان گھر ہے۔ انہوں نے ہاں کر دی۔ کومل کی شادی وحید سے ہو گئی اور کومل اس گھر میں آ گئی۔ وحید کی چھوٹی بہن سعدیہ بھی UK میں ہی رہتی تھی اور جاب کرتی تھی۔ وحید کے والد نہیں تھے، فوت ہو چکے تھے، صرف ماں تھی۔ وہ بھی وحید کے ساتھ UK میں رہتی تھی۔ سال میں ایک دو دفعہ پاکستان آتی تھی اور اس گھر میں رہتی تھی۔ وحید بہت اچھا تھا، کومل سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے کومل سے وعدہ کیا کہ وہ جلد کومل کو UK بلوائے گا۔ پاکستان میں اب کومل اور اس کی ساس رہنے لگے اور وحید اور سعدیہ ایک مہینہ رہ کر واپس چلے گئے۔ کومل کی ساس ایک سخت اور ریزرو سی خاتون تھی، بس کومل کو کنٹرول میں رکھتی، اس کے والدین سے بھی زیادہ نہ ملنے دیتی تھی۔ ایسے ہی 6 مہینے گزر گئے اور وحید پاکستان آئے۔ وہ کومل کے والدین کے گھر گئے۔ کومل کے بھائی سے کافی باتیں کرتے رہے اور ان کے درمیان اچھی دوستی ہو گئی۔ کومل کے بھائی کو بھی UK جا کر سیٹل ہونے کا شوق تھا۔ کومل کی ساس نے سعدیہ اور دانیال کی شادی کی بات کی۔ دانیال فوراً راضی ہو گیا کیونکہ وہ تو جانا باہر چاہتا تھا، لیکن کومل کے والد بیٹے کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مگر دانیال نے کہا کہ ابو جی، میں امی کو اور آپ کو جلد بلوا لوں گا۔ اس طرح دانیال اور کومل کی نند سعدیہ کی شادی ہو گئی۔ اب سعدیہ دانیال کے پیپر بھی لے گئی اور 1 سال میں دانیال بھی UK چلا گیا، مگر کومل کو وحید نے ابھی تک نہیں بلوایا تھا۔ کومل جب پوچھتی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا۔ وحید لندن سے اچھے پیسے بھیجتا تھا اور سال میں 2 چکر بھی لگا لیتا تھا، مگر کومل تو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ شادی کے 2 سال کے بعد کومل کے ایک پیارا سا بچہ ہو گیا، بیٹا ہوا۔ وحید کی والدہ بھی اب بیمار سی رہنے لگی تھی اور 1 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب کومل اکیلی گھر میں رہتی تھی تو اس کو بہت خوف محسوس ہوتا تھا، تو اس نے اس کو کہا کہ وہ اپنے والدین کے پاس جا کر رہ لے، اور لیکن کومل نے کہا کہ آپ مجھے لندن بلوا لیں، مگر وحید بہانے کرتا رہا اور کہتا رہا میں کوشش کر رہا ہوں، پیپر نہیں بن رہے۔ تو پھر کومل نے اپنی ایک دوست سے بات کی جو کہ UK میں تھی۔ اس نے بتایا کہ ویزے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں وحید بھائی تم کو نہیں بلا رہے۔ کومل نے اپنی دوست کو انکوائری کرنے کا کہا۔ کافی دن گزر گئے مگر کوئی جواب نہ آیا۔ کومل نے اپنی دوست کو کال کی۔ اس کی دوست نے بتایا کہ میں تم کو کال نہیں کر سکی کیونکہ میں تم کو کیسے بتاتی کہ تمہارے شوہر کی لندن میں بیوی ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، وہ تم کو نہیں بلوا سکتا، کبھی بلوائے گا بھی نہیں، کیونکہ اس نے تمہارے پیپر اپلائی ہی نہیں کیے۔ یہاں کا قانون ہے ایک بیوی ہی رجسٹر ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر کومل کے ہوش اڑ گئے کہ اتنی محبت جتانے والا وحید اسے دھوکہ دے رہا ہے اور اس کے سگے بھائی نے بھی اسے اور اس کے والدین کو دھوکے میں رکھا۔ کومل نے والدین کو سب بتایا۔ وہ سن کر بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے دانیال اور وحید کو کال کی تو پتہ چلا کہ دانیال کو پہلے سے سب پتہ تھا، مگر UK جانے کے لیے اس نے نہیں بتایا۔ وحید نے کہا کہ وہ شادی شدہ تھا، مگر اسے کومل شادی میں
پسند آ گئی تھی اور وہ اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس وجہ سے جھوٹ بولا۔ یوکے والی اس کی بیوی کو بھی نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور میں 2 بیویاں رکھ سکتا ہوں۔ کومل کو کوئی کمی تھوڑی ہے، گھر ہے، پیسہ ہے، اور لیکن کومل ڈپریشن میں چلی گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ بھائی نے اور وحید دونوں نے کیا۔ کومل اکیلی اپنے بچے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ بہت دکھی تھی، بہت روئی اور وہ ٹوٹ گئی تھی۔ 5-6 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ کومل نے سوچا کہ وہ ڈیورس لے لے۔ وہ لینا چاہتی تھی ڈیورس۔ وہ اپنی ایک دوست رحیلہ سے ملی جو کہ ایڈوکیٹ تھی۔ کومل نے اسے اپنی ساری کہانی سنائی، مشورہ مانگا کہ کیا کروں۔ رحیلہ نے اسے تسلی دی اور کہا کہ ڈیورس لے کر تم کیا کرو گی؟ کوئی شخص بھی بچے کے ساتھ تم کو قبول نہیں کرے گا۔ کومل نے کہا کہ وہ اکیلے اپنے بچے کی پرورش کرے گی۔ رحیلہ نے اسے ہمت دی اور کہا کہ اس مسئلے کا حل ڈیورس نہیں ہے، تمہیں کچھ اور سوچنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ کومل کو اس نے ایک مشورہ دیا اور کومل نے کہا کہ وہ اس پر سوچے گی۔ وحید کا راز کھل چکا تھا اور وہ سال میں ایک بار آتا تھا۔ یوکے والی بیوی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وحید نے پاکستان میں شادی کی ہوئی ہے۔ کومل کے والد اپنی بیٹی کو اتنا دکھی نہ دیکھ سکے اور ایک دن سوتے کے سوتے رہ گئے۔ ان کو رات میں ہارٹ اٹیک آیا اور وہ خاموشی سے اس دنیا سے چلے گئے۔ اب کومل اور اس کی ماں پوری دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے۔ کومل نے اپنی دوست کے مشورے پر اپنی ماسٹر کی ڈگری مکمل کرنے کا سوچا اور پڑھنے لگی، لیکن اس نے یہ بات وحید کو نہیں بتائی، اور ڈگری مکمل کرنے کے بعد اس نے یوکے کا اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنے کا سوچا، لیکن اس کے لیے اسٹیٹمنٹ کا ہونا ضروری تھا، اور اسٹیٹمنٹ بھی پرسنل چاہیے تھی، اور اس کے بینک میں زیادہ سے زیادہ 10-15 لاکھ تھے، کیونکہ اسٹیٹمنٹ ویزا کی فیس بھی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ جب وحید پاکستان آیا تو کومل نے پراپرٹی کے پیپر اپنے نام کروا لیے اور وحید سے کو کچھ نہیں بتایا۔ وحید 1 مہینے کے بعد واپس چلا گیا۔ کومل نے مکان بیچا، اپنے والد کا گھر بیچا، کیونکہ وہ اپنے بچے اور ماں کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ کومل نے بڑا رسک لیا اور ساری کشتیاں جلا کر یوکے کا ویزا اپلائی کر دیا۔ ویزا لگ گیا۔ یوکے میں اس کی سہیلی مہنور تھی، اس نے اس کے رہنے کا انتظام کیا۔ کومل کو گرینوچ یونیورسٹی لندن میں ایڈمیشن ملا تھا۔ وحید بھی گرینوچ کے ایریے میں ہی رہتا تھا۔ کومل نے وہاں پہنچ کر یونیورسٹی جانے لگی اور اس کی دوست نے اسے پارٹ ٹائم جاب بھی دلوا دی۔ اب کومل نے اپنے بھائی اور وحید کو کال کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یوکے کا نمبر ہے تو ان کے ہوش ہی اڑ گئے اور ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دونوں بھاگے کومل کے فلیٹ پر پہنچے تو ان کے ہوش اڑ گئے کہ وہ یہ دیکھ کے کہ ماں اور وحید کا بیٹا سب یوکے پہنچ گئے ہیں۔ کومل کو اس حال میں دیکھ کر مزے لے رہی تھی اور وہ بولی، تم کیا عورت کو اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ تم سے دھوکہ دے کر خوش رہو گے؟ عورت چپ چاپ سے برداشت کرے گی۔ تم دونوں نے ہم کو دھوکہ دیا، ہم عورتوں کو اکیلا چھوڑ کر یہاں مزے سے رہ رہے ہو۔ وحید تو رونے والا ہو گیا اور کومل کی منت کرنے لگا کہ واپس چلی جائے۔ کومل نے کہا، تم کیسے مرد ہو، محبت جتاتے ہو اور عورت کو تنہا چھوڑ کر خوش ہو۔ اب میں کہیں نہیں جا سکتی، ادھر ہی رہوں گی۔ تم دونوں کو ہم ماں بیٹی اور بچے کا خرچ اٹھانا ہوگا، ورنہ میں تمہاری بیوی کو بتا دوں گی۔ اب وہ کومل نہیں رہی تھی، وقت نے اسے سب سکھا دیا تھا۔ اب اس کا بھائی وحید اس کو خرچہ دیتے ہیں اور کومل نے اپنی تعلیم مکمل کر کے ورک پرمٹ لے لیا ہے اور بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ سچ ہے، اگر انسان ہمت کرے تو سب ہو جاتا ہے۔ آپ کو کومل کی کہانی کیسی لگی؟ اپنے کمنٹس میں بتائیے گا، اور اس کے ساتھ میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت۔ ملیں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، رب رکھا۔